ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس یونیورسٹی کی مقاصد کیا ہیں، اور حیرت ہے کہ اس یونیورسٹی کے کسی آرڈیننس میں یا ای سی کی یا کسی پروسیڈنگ میں کبھی اس پر گفتگو نہیں، ایسے بے نشان بے مقصد کے طور پر بیدار صاحب سے نہایت بیدار نقص مقالہ سن چکے ہیں، اور مزید قاسم صاحب نے اس پر ان کے کام پر روشنی ڈالی ہے۔ شکریہ۔ اب یہ زمانہ ذرا سا یہ مسئلہ تو ہوتا ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ سیمینارز کے لیے جیسے ہم نے طے کر اس کی وجہ سے بھی ہمیں ذرا سا رحمت ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے یہ وہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو قاسمی صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر کل کے وہاں ہونے ہیں تو آج کے بھی وہیں کرنے چاہیے انشاءاللہ کھانے کے بعد۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد پروفیسر صدیقی کا بے حد شکر گزار ہمارا، تو ہم تو بار بار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں کی صدارت سائنس کی فیکلٹی سے یا کم سے کم اردو سے باہر کی فیکلٹی کے لوگ کرتے ہیں، اور اگر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم طرح سے مشکور تصور کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے آپ مقالہ آپ نے سن لیا ہے، بہت متحرک، بہت فعال، اور ظاہر ہے کہ عمر کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، سو اسے اگر آپ مد نظر رکھیں تو واقعی ان کا احسان ہے کہ یہ تشریف لے آیا اور انہوں نے ہمارے جلسے کی قریبی توفیق کے لیے پروفیسر قاضی عبدالستار، پروفیسر سعید الفتاح حسین، افتخار عالم کا، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے گزرے ہوئے زمانے کے بہترین مثالیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ہم کو اب بعد میں ہمارے بعد کی نسل میں تو یقیناً نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں اپنی درخواست پھر دہراتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو علی گڑھ کدھر کے موضوع پر اپنے خیالات ہمیں تحریر کرتے ہیں۔ ہم اگر 10 ہو جاتے ہیں مقالے کی واقعی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ لوگ اس کے متعلق لکھیں، میں انشاءاللہ اس کو ضرور شائع کروں گا۔ آپ تمام مندوبین کا شکریہ جو باہر سے تشریف لائے، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اپنے ضروری کام چھوڑ کے اس میں شرکت کو ترجیح دی، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ میرا نام قاضی افضال حسین ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز ہے، یو جی سی کا دیا ہوا، میں اس کا کوآرڈینیٹر ہوں، اور یہ سیمینار اسی سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف اردو کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ عالم مسرور صاحب کی پیدائش 2012 کی ہے، وہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ تھے، یونین کے وائس پریسیڈنٹ تھے، انگلش میں لیکچرر تھے، اردو میں ریڈر، پروفیسر، چیئرمین، فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین، اور کبھی کبھی سینئر موسٹ ڈین ہونے کی وجہ سے وائس چانسلر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ ان کی منصب کی حیثیت ہے۔ لٹریچر میں وہ ایک بڑے کرٹک، بلکہ ہمارے زمانے کے غالباً سب سے بڑے کرٹک تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے مضامین کا، بیشتر تنقیدی مضامین کا مجموعہ تقریباً 15 چھپ چکا۔ اس کے علاوہ وہ شاعر تھے، صحافی تھے، اور ایک بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے جب تک وہ رہے، جب تک وہ ساہت اکیڈمی میں اردو سیکشن کے انچارج رہے۔ مختلف اردو کے لیے جو کمیٹیز بنی اس کے وہ انچارج رہے، اور کشمیر میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اقبال کی بنیاد ڈالی، وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے۔ اس لیے ان کی ورس پر، ان کے کام پر جو انہوں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، بحیثیت شاعر یا بحیثیت کرٹک کیا ہے، ہم نے یہ 2 روز کے سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں ہندوستان بھر سے ہم نے اسکالرس بلائے ہیں۔ 2 روز کے سیمینار میں ایک سیشن، بلکہ 2 سیشن ان کی تنقید کے متعلق ہوں گے، ایک سیشن ان کی شاعری کے متعلق ہوگا، اور ایک سیشن ان کی صحافت اور دوسرے کارناموں کے متعلق ہوگا۔ اور جب یہ کام مکمل ہوگا تو ہم اسے کتابی شکل میں شائع بھی کریں گے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے زمانے میں، یعنی جسے کہنا چاہیے آزادی کے بعد اردو میں جو تنقید لکھی گئی ہے، اس کے رہنما عالم مسرور تھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے انتقال کے تقریباً 20-25 سال بعد ہم دوبارہ اس کام کو ریویو کریں، ہم دیکھیں کہ اس میں 21ویں صدی میں ان کی بصیرت کا کون سا حصہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اور کس حصے کو ہم اپنی روایت کے طور پر محفوظ رکھیں گے۔ اس سیمینار کا مقصد ہی
आज इस सेशन में दिल्ली से कादी उबैदुर्रहमान हाशमी आए थे, पटना में मिथिला यूनिवर्सिटी के पीवीसी थे यही साहब वो आए हुए हैं, इक़्तिदार सिद्दीकी ज़ूलॉजी के चेयरमैन रिटायर्ड वो आए हुए हैं, हमारे पुराने और बहुत बड़े अफसानानिगार कादी अब्दुल सत्तार आए हुए थे, फिज़िक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन सईदुल ज़फ़र चगताई वो अब रिटायर हो गए लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे लिखने वाले। संदेश तो ये है साहब कि ये हमारा एक बड़ा आदमी था, अलीगढ़ की रवायत और अलीगढ़ में जो इंटेलेक्चुअल फ़िज़ा है उसका रिप्रेजेंटेटिव था और हमारे लिए उसकी बातें सुनने की और उसका तरीक़ा एम्यूलेट करने का।